اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس اور ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی بخیر وعافیت اس ویک کی پہلی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تیسرے مضمون کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ صفات اللہ العظمیٰ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کے بارے میں۔ تو اس مضمون کے تحت آج ہم تیسرا ٹاپک جو شروع کر چکے ہیں، صفات اللہ الفردیہ الذاتیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات۔ یہ تیسرا موضوع جو ہے وہی ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع کے حوالے سے حوالہ نمبر 4 سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر 7، آیت نمبر 57 سب سے پہلے اس سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کریم کی منفرد ذاتی صفات میں سے ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یرسل الریاح، بھیجتا ہے ہواؤں کو، یرسلو بھیجتا ہے، اس کا ماضی ہے ارسلہ، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی پہلے، رحمت ہی اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ اللہ کی رحمت، بارش جب برسنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری دینے کے لیے، اپنی رحمت کی خوشخبری دینے کے لیے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذاتی منفرد صفت ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت، جب وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں، اقلت یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، فعل ماضی میں، کہ اٹھا کر لاتی ہیں، سحاباً بادل، ثقالاً بھاری، جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں تو سقناہ لبلد میت، سقناہ تو ہم ان کو ہانک دیتے ہیں، ہم ان کو ہانک دیتے ہیں، لبلد میت کسی مردہ شہر کی طرف، یعنی ان کو پلا دیتے ہیں کسی مردہ شہر کو۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، فَأَنزَلْنَا پھر ہم نازل کرتے ہیں، بِهِ اس کے ذریعے، ان بادلوں سے، الماء پانی، فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، کلی ہر قسم کے ثمراتی پھل، یعنی
باری بادلوں کو ہوائیں اٹھا کے لاتی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور پھر وہ کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو ہم، ان بادلوں کو ہم پانی بنا کر زمین پر نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں بارش کی صورت میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منفرد صفت ہے۔ پھر وہ جب زمین پر برستا ہے تو زمین، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پھل جو ہیں اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل اپنی مخلوق کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں، یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ کی ذاتی اور منفرد صفات ہیں۔ کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح نخرج الموتیٰ، ہم روز قیامت نکالیں گے، زندہ کریں گے، الموتیٰ مردوں کو، نخرجو ہم نکالیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ قبروں سے نکالیں گے، الموتیٰ مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذاتی منفرد صفات ہیں۔ یہ ہم عرض کر چکے ہیں پہلے کہ کچھ صفات اللہ رب العزت کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ودیعت فرمائی ہیں اور ان کی ہمیں سمجھ آ چکی ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو فقط اس کے لیے مخصوص ہیں، اس میں بندے شریک نہیں ہو سکتے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر انہی صفات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حوالہ ہے سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 31 تا 34، 31 to 34۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، من کون، یہ من سوال کے لیے ہے، یرزق رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی اوپر سے اور نیچے سے، آسمان کی طرف سے اور زمین کے اندر سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی منفرد ذاتی صفت ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، ام یا من کون، یملک مالک ہے، یا کون مالک ہے، السمع تمہارے کانوں کا یعنی تمہاری سماعت کا، والابصار اور تمہاری آنکھوں کا یعنی تمہاری بصارت کا، تمہاری سماعت اور بصارت کا کون مالک ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہی سماعت کا مالک ہے، وہی بصارت کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک دم سے لے جائے، واپس لے لے، اور چاہے تو کسی اندھے کو بھی بینا فرما دے اور کسی نہ سننے والے کو بھی سنا دے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، وَمَن اور کون، یخرجو نکالتا ہے، الحیّ زندہ کو، من المیت مردہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحیّ زندہ سے، یعنی زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ومن اور کون، یدبر تدبیر فرماتا ہے، نظام ہے کائنات کی، پورے کائنات کے نظام کی کون تدبیر فرماتا ہے؟ تو یہ سارے سوال ان سے کریں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو رب نہیں مانتے، ایک خدا کو نہیں مانتے، کہ اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے، سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے، اور کل نظام کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے، کل نظام کائنات کو کون چلاتا ہے اعلیٰ تدبیر کے ساتھ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ کہیں گے کہ وہ صرف اللہ ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ فقل، تو آپ فرما دیں ان سے، افلا تتقون، تو کیا تم پھر بھی اس سے نہیں ڈرتے؟
کیا فلا بس نہیں تتقون تم ڈرتے اس رب سے جو سب کچھ کرنے والا ہے، جو منفرد ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ فذالکم اللہ ربکم، اور ان سے آپ فرما دیجئے کہ یہی ہے تمہارا اللہ، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم الحق جو تمہارا سچا رب ہے، یہی اللہ ہے عظمت و قدرت والا، اور یہی تمہارا سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا پس کیا ہے بعد الحق حق کے بعد الا الضلال سوائے گمراہی کے، یعنی اگر تم حق کو نہیں مانتے، حق بات کو نہیں مانتے تو پھر اس کے علاوہ دوسری بات گمراہی ہے۔ حق اور گمراہی اپوزٹ ہیں، تو اگر گمراہی کو مانو گے تو پھر اس کا مطلب حق کا انکار کر رہے ہو، اور اگر حق کو مانو گے تو اس کا مطلب گمراہی کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو اگر تم حق کو ٹھکراتے ہو، اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ضلالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کدھر پھرے جا رہے ہو۔ کذالک اسی طرح حقت کلمۃ ربک ثابت ہو گیا حکم آپ کے رب کا، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جو نافرمان ہوئے۔ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا، اور وہ کیا تھا، انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو نافرمانی پر اڑا رہتا ہے، مصر رہتا ہے، اللہ رب العزت کے ذات کو نہ ماننے پر بضد رہتا ہے، تو پھر اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نافرمانوں میں شامل ہے، فاسقین میں شامل ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، پھر ان سے سوال کیجئے کہ حل کیا ہے کوئی من شرکائکم تمہارے شریکوں میں، یہ جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو ان شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جو یبدأ ابتدا کرے الخلق تخلیق کی، ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کر سکے، ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ سے بھی لوٹائے معدوم ہو جانے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پھر ہر نفس کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نفس کو دوبارہ اسی طرح سے زندہ کیا جائے گا جیسے وہ جسم کے ساتھ پہلے تھا، جیسے پہلی تخلیق تھی اسی تخلیق میں اس کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو کیا کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا ہے جو پہلے پیدا کرے اور پھر مارے اور پھر اسی طرح زندہ کرے، اسی طرح زندگی کو لوٹائے، جسم کو لوٹائے جیسے اللہ تعالیٰ کریں گے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو، یعنی ایسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے پیدا کرے اور پھر اس کو عالم عدم میں لے جائے اور پھر عدم سے وجود میں لائے، تو پھر تم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد صفات ہیں، اس کے سوا اور کوئی بھی اس کائنات میں ان صفات کا مالک نہیں۔ حوالہ نمبر 6 ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ وَيَا قَوْمِ اور اے لوگو، اے میری قوم، استغفروا گناہوں کی بخشش طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو رجوع کرو اس کی بارگاہ اقدس میں صدق اور اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل سے اس کی طرف رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء تو وہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم تمہارے اوپر، مدرارن موسلادھار بارش،
وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر موسلادھار بارش، وَيَزِدْكُمْ اور بڑھا دے گا تمہیں قوتاً الی قوتکم، تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور وہ تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور تم مجرم بنتے ہوئے روگردانی نہ کرو، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ روگردانی کرو مجرمین مجرم بنتے ہوئے۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 52۔ حوالہ نمبر 7، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ۔ قل آپ فرما دیجئے، لو کانا معہو، لو اگر کانا ہوتے معہو اللہ کے ساتھ، آلہتن کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے، کما جیسے کہ یقولون یہ لوگ، یہ کافر، یہ منکر کہتے ہیں، اذن پھر، لبتغوا تو وہ ضرور بر ضرور تلاش کرتے، ابتغاء تلاش کرنا، لبتغوا تو وہ ضرور بر ضرور تلاش کرتے، الا طرف، ذی العرش عرش والے مالک، عرش کے مالک کی طرف، سبیلا اس کے نظام میں دخل اندازی کرنے کے لیے اور اس کے اقتدار میں دخل اندازی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور وہ تلاش کرتے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما اس سے جو یقولون یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس سے وہ بلند و بالا ہے، علواً کبیرہ بہت ہی بلند اور برتر ہے، بہت ہی بلند اور برتر ہے، وہ پاک ہے۔ یہ سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 42 and 43۔ حوالہ نمبر 8، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ افامنتم کیا پس تم بے خوف ہو گئے، ان یخسفا کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، جانب البری خشکی کے کنارے پر ہی، جانب کنارہ، البری خشکی، یعنی کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی دھنسا دے، او یا یرسلا ارسال کر دے یعنی بھیج دے، برسا دے، علیکم تم پر، حاسبا پتھروں کی آندھی، یعنی پتھر برسانے والی آندھی تم پر بھیج دے، ثم پھر لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہ پا سکو اپنے لیے کوئی بھی کارساز، نہ پا سکو گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذاتی اور منفرد صفات ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ ان صفات میں کسی کو شریک کرے گا جو اللہ کی صفات ہیں، تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 68۔ حوالہ نمبر 9، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ لو کان اگر ہوتے، فیہما ان میں یعنی زمین و آسمان میں، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی ان دونوں میں، آلہۃ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے، لفسدتا تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ تباہ ہو جاتے، زمین اور آسمان قائم ہی نہ رہتے، کیونکہ دونوں خدا جو ہیں وہ اپنا اپنا نظام چلانا چاہتے تو فساد کا شکار ہو کے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون بس پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے، ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں، یہ مشرک جو بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 22۔
حوالہ نمبر 10 ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ مَتَّخَذَ اللَّهُ ما نہیں اتخذا بنایا اللہ تعالیٰ نے من ولدن اپنی کوئی اولاد، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی. وما کان معہ وما اور نہیں ہے کانا نہیں ما نہیں کانا ہے معہ اس کے ساتھ من الہ کوئی بھی دوسرا معبود اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اذن پھر کیا ہوتا لذہب تو لے جاتا کل الہ ہر معبود بما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا وہ لے کر الگ ہو جاتا. ہر معبود اپنے پیدا کیے ہوئے کا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. اور وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ولا اور یقیناً علا میں لام تاکید کے لیے ہے. علا یعنی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، بعضہم ان میں سے بعض علی بعض بعض پر، یعنی جو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے بلکہ غلبہ حاصل کرتے. سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ عما یصفون ان باتوں سے جو یہ مشرکین بیان کرتے. یہ سورۃ المومنون سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 91. حوالہ نمبر 11 امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن بلکہ وہ کون ہے جو یہدیکم تمہیں راستہ دکھاتا ہے فی ظلمات البر والبحر زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں، یعنی خشکی اور تری کی تاریکیوں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبریاں سنانے والی بنا کر بین یدئی رحمت ہی اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو کون خوشخبریاں بنا کر بھیجتا ہے. الہ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ. تعالی اللہ بلند و بالا ہے اللہ عما اس سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں معبودان باطلہ کو. اللہ تعالیٰ ان سے بہت بلند و بالا ہے، پاک ہے. یہ سورۃ النمل سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 63. حوالہ نمبر 12 ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل کہ وہ بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو مبشرات خوشخبریاں سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے وَلِيُذِيقَكُمْ تاکہ وہ تمہیں بہرہ اندوز فرمائے، تمہیں ذائقے عطا فرمائے من رحمت ہی اپنی رحمت سے، یعنی بارش کے ثمرات کی صورت میں جو یعنی ہواؤں کو چلاتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے بادل لاتا ہے اور پھر بارش برساتا ہے، تو بارش کے جو ثمرات ہیں ان کی رحمت سے تمہیں بہرہ مند کرنا چاہتا ہے، تو ان سے بہرہ اندوز فرمائے. اور دوسرا مقصد کیا ہے ہواؤں کو چلانے کا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں یہ بحری جہاز چلیں الفلک بحری جہاز بِأَمْرِهِ ہی اللہ کے حکم سے، یہ ہوائیں جو ہیں یہ بحری جہازوں کو چلائیں. وَلِتَبْتَغُوا اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ تم تلاش کر سکو من فضل ہی اس کا فضل بصورت زراعت اور تجارت. یعنی ہوا جب چلتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، تو اس سے پھر کیا کیا ثمرات ملتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے تو بادل برستے ہیں،
بادل آتے ہیں، بادلوں سے بارش برستی ہے، اور اس بارش کے برسنے سے زمین مردہ زندہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر فصلیں اگتی ہیں جو کہ زراعت کا وسیلہ بنتی ہیں، جس سے زراعت بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اور پھر ہوائی جہازوں کو یہ ہوائیں چلاتی ہیں، بحری جہازوں کو یہ ہوائیں چلاتی ہیں سمندروں میں، اور پھر اللہ کا رزق تم تلاش کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، جس سے تمہارے لیے تجارت کا راستہ کھلتا ہے، تجارت کا راستہ کھلتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، ہو سکتا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ الروم آیت نمبر 46 اور سورت نمبر 30۔ اس کے بعد حوالہ نمبر 13 ہے اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے جو یرسلو بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو، فتصیر پھر وہ چلاتی ہیں، سحابا بادلوں کو، فیبسطہ پھر ان کو پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، فی السماء آسمان میں، آسمان کی فضاؤں میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَیَجْعَلُهُ اور پھر کر دیتا ہے ان کو، کسفاً ٹکڑے، ان کو متفرق کر دیتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے طے بتے ان کو بکھیر دیتا ہے۔ فَتَرَى پھر تم دیکھتے ہو، الودقہ کہ بجلی، یخرج من خلالہ کہ بارش نکلتی ہے ان کے درمیان سے، الودقہ مسلح در بارش، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ ان بادلوں کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب عطا کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اصابہ پہنچا دیتا ہے، بہی ان کو، اس بارش کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یستبشرون تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہواؤں کو چلانا، ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو اٹھا کے لانا، اور ان بادلوں کو پانی بنا کر زمین پہ برسا دینا، اور مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اور اس زندگی میں زراعت کو پھیلا دینا، اور پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے سمندروں کے اندر کھڑے بڑے بڑے بحری جہازوں کو چلانا، اور ان بحری جہازوں کے ذریعے سے اس کے بندوں کا رزق تلاش کرنا سمندروں میں سے، اور اپنی تجارت کو بڑھانا، تو یہ سارے وسائل عطا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو لا شریک ہے۔ ان سارے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات میں سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات والا صفات کی معرفت بار بھر کے نصیب فرمائیں، اور انہی جلووں کے اندر گم رہتے ہوئے اپنی زندگیاں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تا دم آخر اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔